اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی عظیم عمارت کی بنیادیں نظر نہیں آتی، لیکن سارا بوجھ وہی اٹھاتی ہیں۔ انسانی معاشرے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ اس کے اصل معمار، اس کی اصل بنیادیں اکثر نظروں سے اوجھل رہتی ہیں۔ تو چلیں آج انہی چھپی ہوئی بنیادوں کی بات کرتے ہیں، ترقی پذیر ممالک میں خواتین کے کردار اور ان کو درپیش چیلنجز پر۔ دیکھیں، اس حقیقت کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ مطلب یہ کہ کائنات میں جو بھی رنگ، جو بھی خوبصورتی ہے، وہ عورت کے وجود سے ہے۔ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، یعنی زندگی کے اندر جو ایک تڑپ ہے، جو جذبہ ہے، وہ اسی کے دم سے ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری حقیقت کا اعتراف ہے۔ اور یہ حقیقت ہمیں ہر دور میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ آپ تہذیب کی بات کریں، علم و ثقافت کی بات کریں، یا پھر نسلوں کی تربیت اور کردار سازی کی، ہر میدان میں عورت کا کردار واقعی بے مثال رہا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ قدرت نے خود انسان کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بھی تو عورت کو ہی بنایا ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہ تو وہ تصویر ہے جو ہونی چاہیے، یہ ایک آئیڈیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں آج خواتین اصل میں کس حال میں ہیں؟ تو چلیں اب ذرا اس مثالی تصور سے ہٹ کر زمینی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے نا، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں تضاد یعنی فرق بہت گہرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں خواتین آبادی کا تقریباً آدھا حصہ ہیں، 50%۔ لیکن جب بات آتی ہے حقوق کی، وسائل کی، مواقع کی، تو ان کی حیثیت اکثر دوسرے درجے کی ہوتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے، ایک ایسا عدم توازن ہے جو پورے معاشرے کی بنیادوں کو کمزور کرتا ہے۔ ذرا اس تصویر کو دیکھیں، ایک طرف آبادی میں برابری کی حصہ داری اور دوسری طرف وسائل اور مواقع تک رسائی میں اتنا بڑا فرق۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ وہ تلخ حقیقت ہے جہاں لاکھوں کروڑوں صلاحیتوں کو، ان کے خوابوں کو ابھرنے سے پہلے ہی دبا دیا جاتا ہے۔ اور اس سارے عدم توازن کی جڑ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ ہے تعلیم کی کمی۔ آپ تصور کریں، کچھ علاقوں میں خواتین کی شرح خواندگی 40% سے بھی کم ہے۔ 40% سے بھی کم! یہ صرف ایک ہنسا نہیں ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے پورے مستقبل پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور پتہ یہ فرق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بچپن سے، گھر سے۔ ایک ہی گھر میں لڑکوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے تیار کیا جاتا ہے، انہیں خاندان کا مستقبل ایک انویسٹمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور دوسری طرف لڑکیوں کو اکثر گھریلو کاموں تک محدود کر دیا جاتا ہے، انہیں ایک ذمہ داری سمجھا جاتا ہے جسے بس جلد سے جلد پورا کرنا ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم سب یہ بات مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلا اسکول ہوتی ہے۔ تو پھر اس اسکول کا کیا بنے گا جب خود اس کی استاد یعنی ماں کو ہی تعلیم سے محروم رکھا جائے؟ اس کا اثر صرف ایک عورت پر نہیں پڑتا، بلکہ پوری کی پوری نسل پر پڑتا ہے۔ اور یہ کہانی صرف تعلیم کی کمی پر ختم نہیں ہوتی، نہیں، یہ مسئلہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ہمارے پورے سسٹم کی ان دراڑوں تک جاتا ہے جہاں معاشی اور قانونی ناانصافی نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ معاشی میدان میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر خواتین کی صلاحیتوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر دکھائیں۔ اگر کوئی کام کرنا بھی چاہے تو معاشرتی دباؤ راستے میں آ جاتا ہے، اور فرض کریں اسے موقع مل بھی جائے تو پھر استحصال کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ کام وہی، بلکہ کبھی کبھی مردوں سے بھی زیادہ، لیکن تنخواہ وہ کم۔ اور پھر ایک اور تلخ حقیقت ہے تشدد کی، وہ شکلیں جن کا سامنا ان خواتین کو روز کرنا پڑتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل، تیزاب پھینکنا، اغوا، وراثت کے حق سے محرومی اور جنسی ہراسانی، یہ وہ جرائم ہیں جو اکثر کھلے عام ہوتے ہیں، اور ان کی جڑیں ہماری پرانی فرسودہ روایات میں بہت گہری ہیں۔ معاشرے کا دوہرا معیار تو دیکھیں، ایک ہی کام اگر ایک مرد کرے تو اسے اس کی دلیری یا مردانگی کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہی حق ایک عورت استعمال کرنے کی کوشش کرے تو اکثر یہ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ قانون تو موجود ہیں؟ جی ہاں، کاغذوں میں، کتابوں میں تو قانون بہت مضبوط نظر آتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے ان پر عمل درآمد کا۔ جب پولیس، انتظامیہ اور عدالتی نظام ہی سست یا جانبدار ہو تو انصاف ملنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔
اگر صرف یہ نظام ٹھیک سے کام کرنا شروع کر دینا تو شاید آدھے سے زیادہ مسائل تو وہیں حل ہو جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی حل ہے یا حالات ایسے ہی چلتے رہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، حل موجود ہے۔ چلے اب آگے بڑھنے کے راستے پر بات کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے لیے ایک پورا عملی منصوبہ موجود ہے، اور یہ منصوبہ 6 قدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا قدم ہے آگاہی، یعنی لوگوں کو نرمی اور ہمدردی سے خواتین کے حقوق کے بارے میں سمجھایا جائے۔ دوسرا قدم تعلیم، خاص طور پر دیہاتوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو ملک کی سب سے پہلی ترجیح بنایا جائے۔ تیسرا قانونی تحفظ، خواتین کے خلاف جرائم پر فوری اور سخت انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ چوتھا قدم معاشی مواقع، ہنر سکھانے کے مراکز بنائے جائیں، کاروبار کے لیے آسان قرضے دیے جائیں۔ پانچواں صحت کی سہولیات، خاص طور پر ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہترین ہسپتال اور مراکز ہوں۔ اور چھٹا، جو شاید سب سے اہم ہے، سماجی شعور پیدا کرنا، میڈیا اور اسکولوں کے ذریعے لوگوں کی سوچ کو بدلنا۔ اور آخر میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو ساری گفتگو ہم نے کی، یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل کسی بھی قوم کی ترقی اور تہذیب کا اصل پیمانہ ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ملک، کوئی بھی قوم اس وقت تک حقیقی معنوں میں ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنی آدھی آبادی یعنی اپنی خواتین کو انصاف، تحفظ، تعلیم اور آگے بڑھنے کے برابر مواقع فراہم نہ کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت صرف ایک گھر کا ستون نہیں ہوتی، وہ پوری قوم اور آنے والی نسلوں کی معمار ہوتی ہے۔ کیونکہ قوموں کی تقدیر اصل میں اس وقت بنتی ہے جب ایک ماں کی گود ایک یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ پھر بھلے وہ ماں خود افلاطون جیسی کتابیں نہ لکھ پائے، لیکن یقین جانیں اس کی آغوش میں پلنے والا ہر بچہ کسی افلاطون سے کم نہیں ہوگا۔